گزشتہ دنوں کراچی میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج اور ان کی گرفتاری کے بعد ایک بات سامنے آئی کہ ان کی گرفتاری کے پس منظر میں کوئی خفیہ طاقتیں سرگرم تھیں، جنہوں نے راتوں رات آئی جی سندھ کو بلا کر اس کارروائی پر زبردستی آمادہ کیا۔ اس طرح کیپٹن صفدر گرفتار تو ہو گئے، لیکن اس کے بعد سندھ پولیس کو جواب دہی مشکل ہو گئی۔ آئی جی سندھ نے حکومت کو چھٹی کی درخواست کیا دی، ایک لائن لگ گئی۔ تمام ڈی آئی جیز، ایس پیز، ایس پیز اور چھوٹے بڑے تمام افسران نے چھٹی کی درخواست جمع کرا دی۔ یہ احتجاج کا ایک نیا طریقہ کار تھا۔ ملکی تاریخ کا انوکھا اور فکر انگیز احتجاج سامنے آیا، جو آئی جی سندھ مشتاق مہر کی دی جانے والی چھٹیوں کی درخواست سے شروع ہوا اور ہوتا ہوتا ڈی آئی جیز، ایس پیز، ایس پیز سمیت دیگر نچلے عملے تک جا پہنچا، حتیٰ کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف قائم مقدمے کے تفتیشی افسر ایس پی ایسٹ ڈاکٹر فاروق علی بھی چھٹیوں پر چلے گئے۔ اور یہ خاموش احتجاج اس لیے کیا گیا کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف مقدمے کا اندراج اور گرفتاری میں یہ بات سامنے آئی کہ سندھ پولیس پر دباؤ ڈالا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی عمران یعقوب منہاس نے چھٹیوں کی درخواست دی، جس کا متن ہے کہ سندھ پولیس کے اعلیٰ افسران کو بے عزت کیا گیا، پولیس کا مورال گرا، پولیس کی جگ ہنسائی ہوئی، اس لیے احتجاجی طور پر چھٹیاں دی جائیں۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری پولیس کے اعلیٰ افسران سمیت دیگر چھوٹے بڑے آفیسرز چھٹیوں پر چلے گئے۔ کراچی کے باغی جناح میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جلسے سے قبل مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اپنے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اور دیگر افراد کے ہمراہ جب مزار قائد آئیں تو سیاسی نعرے بازی ہوئی۔ اس دوران اس واقعہ کے خلاف تھانہ برگیڈ میں وقاص احمد خان نامی شخص نے مقدمہ درج کرایا کہ مزار قائد کا تقدس پامال کیا گیا، اور پھر ایک انہونی ہو گئی۔ صبح کیپٹن صفدر کو کراچی کے نجی ہوٹل سے گرفتار کر لیا گیا۔ اس تمام صورتحال کی پی ڈی ایم رہنماؤں نے مذمت کی اور اسے بدمعاشی قرار دیا۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان کے مطابق ہوٹل کے دروازے پر سے کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا، جبکہ مریم نواز کے مطابق پولیس نے کمرے سے گرفتار کیا۔ معلوم ہوا کہ نہ تو اس سیاسی مقدمے کے اندراج کے لیے تھانے نے حامی بھری، نہ ہی اعلیٰ افسران نے، لیکن مقدمہ ایک ایسے مدعی کو سامنے لا کر درج کرایا گیا جس کے خلاف دہشت گردی کے پرچے کٹے ہوئے ہیں۔ لیکن سوال سب سے اہم ہے کہ کیپٹن صفدر کو گرفتار کرنے کے لیے دباؤ کہاں سے آیا؟ یہ یقیناً وہ سوال ہے جس کا جواب ہر پاکستانی جاننے کا خواہشمند ہے۔ اور جب وزیر اعلیٰ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں انکوائری کو آزاد چھوڑ رہا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا تھا کہ آئی جی سندھ کو 4 گھنٹے تک یرغمال بنا کر رکھا گیا اور ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کریں، اور بعد میں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ سیاسی لڑائی اس نوبت تک پہنچ چکی ہے کہ سندھ پولیس کے تمام اعلیٰ افسران، حتیٰ کہ تھانے دار اور اس سے نچلے رینک کے بھی بیشتر افسران چھٹیوں کی درخواست سامنے لا چکے ہیں۔ 70% سندھ پولیس چھٹیوں پر جا چکی ہے، لیکن سوال اپنی جگہ کہ اس قدر دباؤ کون ڈال سکتا ہے؟ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی اس صورتحال کا نوٹس لے لیا ہے اور کور کمانڈر کانفرنس بھی بلائی گئی ہے، اور آرمی چیف نے بلاول بھٹو زرداری کو فون کر کے بھی اس تمام صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا فکر انگیز اور خاموش احتجاج ماضی میں کبھی بھی نہیں دیکھا گیا اور نہ ہی کسی نے سوچا۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان سمیت پی ڈی ایم میں شامل 11 جماعتوں کا ایک ہی موقف ہے کہ اس ملک پر ایک نااہل اور سلیکٹڈ شخص کو مسلط کیا گیا ہے، عوام کا ووٹ چوری کیا گیا ہے، لیکن کس نے چوری کیا یہ واضح طور پر کوئی بھی بتانے کے لیے تیار نہیں۔
کیپٹن صفدر کے خلاف مقدمہ درج کرانے میں پی ٹی آئی کی مقامی قیادت کا کردار شامل ہے، لہذا یوں بھی سوچا جا سکتا ہے کہ براہ راست یہ تمام معاملات وزیر اعظم عمران خان کی ایما پر کیے جا رہے ہیں۔ کراچی اور سندھ پر سیکورٹی کا سارا سسٹم آٹو پر لگ چکا ہے، شہر سے پولیس غائب ہونا شروع ہو چکی ہے اور اب تک کچھ فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ بات سامنے آئی ہے کہ حکومت سندھ نے کسی بھی آفیسر کی چھٹی منظور نہیں کی اور انہیں اپنی جگہ پر کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کو بھی وزیر اعظم نے طلب کر لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے، یہ افسران اپنی چھٹیاں واپس لیں گے یا نہیں۔ اطلاعات کے مطابق بلاول بھٹو اور آئی جی مشتاق مہر دیگر افسران کی ملاقات رات تک جاری رہی۔ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چھٹیاں منظور نہیں ہوں گی، جو جہاں تھا اپنی ڈیوٹی کرتا رہے گا، لیکن کچھ بھی ہو سندھ پولیس نے جو جھٹکا دیا ہے اس نے یقیناً چند دیواروں کو ہلا دیا ہوگا۔ یقیناً کہیں نہ کہیں مٹی ضرور سرکی ہوگی۔